السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، ہاں جی آپ نے صحیح پڑھا تھمبنیل، اہل سنت کے دو محدثین وہ تھے کیا؟ ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ لگے گا۔ دوستو، یہ روایت پرست صحیح البخاری کو ماننے والے ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو کہ بیوی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ۔ آپ بولو گے یار ابو جعفر تنولی اللہ کے بندے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں یہ کوئی موضوع ہے؟ جی ہاں، یہ نہیں چھوڑتے، یہ ہم پر نہیں قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہاں پہ لکھا ہے کہ بیوی کی جو پیچھے والا حصہ ہے وہاں پہ مباشرت کرنا، سیکس کرنا حرام ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان پر، ان کے ہاں جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ اہل سنت کے دو محدثین یہ والا کام، یعنی لونڈے بازی والا کام اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اندازہ کرو، یہ والا لفظ جو ہے لونڈے بازی والا بعض لوگوں کے کانوں پر باری گزر رہا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتانا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہر کوئی آپ کی طرح تو تیز نہیں ہوتا، کوئی تو میری طرح بھی بولے بالے لوگ ہوتے ہیں جنہیں تفصیل میں جا کے سمجھانا پڑتا ہے۔ دوستو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان تک امام طبری کی سند صحیح ہے۔ امام طبری صاحب جو ہیں، جنہوں نے تفسیر طبری لکھی ہے، امام طبری، ان کی جو تفسیر ہے، ان کی جو سند ہے عبداللہ ابن عمر تک صحیح ہے، جس کے مطابق یہ جو آیت ہے نا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں فی الدبر، یعنی یہ عورت کی پیچھے والی جگہ، یہ عورت کی پیچھے والی جگہ وہاں پہ مباشرت کے لیے نازل ہوئی۔ یہ تو خلاف قرآن ہے، میں اگلی ویڈیو میں تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج مزے کی بات، دو محدثین اہل سنت کے، صحیح البخاری کے راوی اور صحیح المسلم کے راوی، ان کے مطابق عورت کی پیچھے والی جگہ پہ مباشرت کرنا جائز ہے۔ ایک کا نام ہے ابن ابی ملیکہ اور دوسرے کا نام ہے محمد بن منقدر۔ دوستو، ہم کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے، پہلی بات، ان کی کتابوں میں جو آیا ہے ایز اٹ از آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، امام طبری کی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ زید بن اسلم سے کہا گیا، محمد بن منقدر عورتوں کے دبر میں جماع سے منع کرتے ہیں۔ زید بن اسلم نے کہا، میں نے محمد پر گواہی دیتا ہوں، یعنی جو راوی ہے، کہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ خود یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ جو راوی ہے صحیح بخاری کا، یہ لوگوں کو منع کرتا ہے یہ والا کام نہ کرو۔ زید بن اسلم یہ بھی بخاری کا راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کس منہ سے لوگوں کو منع کرتا ہے؟ اوروں کو تو منع کرتا ہے اور خود بیچ میں سے یہ کام کرتا ہے ان کی روایت ہے، سند صحیح ہے۔ کوئی روایت پرست اگر یہ کہے کہ دراوردی پر ہلکی سی جرح ہے، جی دراوردی جو راوی ہے دوستو، یہ سکہ راوی ہے، راوی پہ تو ہر کسی پہ جرح ہوتی ہے۔ اہل الحدیث کے مطابق یہ حضرت سچے ہیں، ابن حجر الاسقلانی ہوں یا ذہبی ہوں، انہوں نے اس کو سچا بولا ہے، تو یہ روایت ہوئی صحیح۔ دوستو، اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ روح بن قاسم نے قتادہ سے روایت کیا، قتادہ نے کہا، ابو دردہ یعنی ایک صحابی ہیں، عورتوں کے پیچھے یعنی پیچھے والے حصے میں جماع یعنی مباشرت سے منع کرتے، اور یہ فرماتے کہ یہ کام صرف کافر ہی کرتا ہے، یعنی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو راوی نا روح، یہ کہتا ہے پھر میں نے ابن ابی ملیکہ ان کو دیکھا کہ وہ اس بارے میں پوچھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا
میں نے، کس نے کہا؟ ابن ابی ملیکہ، بخاری کا راوی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کل رات اپنی لونڈی کے ساتھ ایسا، سمجھ رہے ہو نا کیسا، ایسا کرنا چاہا لیکن مشکل پیش آئی سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ مشکل پیش آئی تو میں نے تیل یا چربی کی مدد لی۔ روایت پرستو، چھی چھی چھی، کیا گند لکھا ہوا تمہاری کتابوں میں۔ ابھی دیکھو مجھے بھی مجبوراً پڑھنا پڑ رہا ہے، میرے جو واچرز ہیں، جو ریگولر ویورز ہیں، جو کافی عرصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ یار ابو جعفر تنولی کیسی کیسی روایتیں پڑھتے ہو۔ اب میں بھی انہیں صفائیاں دے دے کے تھک چکا ہوں۔ اللہ کے بندوں، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو نہیں لکھی، ہاں پڑھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اندازہ کرو، بخاری کا راوی ہے۔ آگے سنو، میں نے کل رات اپنی لونڈی کے ساتھ ایسا کرنا چاہا لیکن مشکل پیش آئی۔ ظاہری بات ہے مشکل تو پیش آئے گی، تو میں نے تیل یا چربی کی مدد لی۔ میں نے ان سے کہا، سبحان اللہ، یعنی روح راوی کہہ رہے ہمیں تو قتادہ نے خبر دی کہ ابو دردہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف کافر کرتا ہے، تو ابن ابی ملیکہ وہ کہتا ہے اللہ تجھ پر لعنت کرے اور قتادہ پر بھی لعنت کرے کہتے اس طرح کی روایت کیوں بیان کی ہے؟ یعنی میرے خلاف جا رہی ہے نا، میں تو یہ کام کرتا ہوں اور تم میرے خلاف روایت پیش کر رہے ہو اللہ کے بندے۔ میں نے کہا اب میں کبھی تم سے کوئی روایت بیان نہیں کروں گا، پھر بعد میں مجھے اس پر ندامت ہوئی۔ روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ آ رہا ہے، بتا نہیں رہے یہ تمہاری روایتیں ہیں، تمہاری کتابوں میں گند لکھا ہوا ہے، گند۔ تبھی تو میں تم لوگوں کو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے چھوڑو ان کتابوں کو، قرآن کی طرف آؤ۔ نہیں سنتے تم لوگ؟ سنتے ہو؟ ان لوگوں کے ساتھ تم چمڑے ہوئے ہو۔ کوئی تیل لگا رہا ہے، کوئی چربی لگا رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے مجھے مشکل آ رہی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی تمہارا نشہ آور نبیذ پیتا ہے۔ ان کے راوی نشہ آور نبیذ بھی پیتے تھے۔ کیسے لوگوں سے دین لیتے ہو؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا اس کو تھامو۔ تم نے کس کو تھاما ہے؟ قرآن کو چھوڑ کے ان کو تھاما ہے جن کے نزدیک عورتوں کے ساتھ لونڈے بازی والا کام جائز ہے۔ حتیٰ کہ امام طحاوی تمہارا شرح معانی الآثار والا وہ کہتا ہے کہ ایک قوم اس کی حلت کی طرف گئی ہے، یعنی یہ جو کام ہے نا، یہ پخانے والی جگہ پہ، ایک قوم نے اس کو حلال سمجھا ہے۔ اس قوم کو تو میں کہتا ہوں ڈنڈے بھی مارو اور جوتے بھی مارو۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ حرام سمجھتا ہے، غلط کام کر رہا ہے لیکن حرام سمجھ کے کر رہا ہے، یہ حلال سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ باقی لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک تو قرآن ہے لا ریب فیہ، دوسری طرف اس طرح کے راوی ہیں۔ اس طرح کے راویوں سے آپ دین لیں گے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ اس طرح کے راویوں کو کوئی اپنے گھر نہیں بٹھاتا، مطلب اس طرح کے لوگوں کو چاہے جائے کہ ان سے دین لیا جائے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں اپنا مرکز، محور، سینٹر قرآن کو بناؤ۔ لوگوں نے مرکز، محور، سینٹر صحیح البخاری کو بنایا ہوا ہے۔ آپ یار ایک بات سوچو، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، رسول اللہ دن قیامت کس کی شکایت کریں گے؟ سوال ہماری کریں گے جنہوں نے قرآن تھام رکھا ہے، یا روایت پرستوں کی کریں گے؟ دیکھو گروہ تو دو ہی ہیں، دو ہی گروپ ہے نا، ایک تو ہم ہیں بغیر فرقوں کے قرآن تھامنے والے سیدھے سادے مسلم، دوسری طرف روایت پرست بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہابی جو روایات سے دین لیتے ہیں۔ رسول اللہ کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا، اس قرآن کو ترک کر رکھا تھا، پریکٹیکل عملی طور پہ
چھوڑ رکھا تھا. قرآن کچھ اور کہتا ہے، یہ اس کے بجائے روایات کی طرف جاتے ہیں. قرآن کچھ اور کہتا ہے، یہ پھر اس کے بجائے روایات کی طرف جاتے ہیں. میں عنقریب بنا رہا ہوں ویڈیو، چور کا ہاتھ، اس کی جو چور کی سزائے قرآن میں کیا ہے. روایت پرست کہتے ہیں نا کہ نصاب نہیں لکھا ہوا، تمہارا قرآن تو ناقص ہے، اس میں تو صرف سزا کا ذکر ہے، نصاب کا تو ذکر ہی نہیں ہے. دیکھو قرآن ناقص ہے، یہ کہتے ہیں روایت پرست. ان کو منہ توڑ جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دے رہا ہوں. قرآن کو تھامو، نہیں تھامو گے تو اس طرح کے راوی جو تیل اور چربی سے مدد لیتے ہیں یہ تمہارے متھے لگیں گے. دنیا بھی تم پہ ہنسے گی کہ کس طرح کے لوگوں سے دین لے رہے ہو. ٹھیک ہے میری جان دوستو، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. آخر میں شعر، قرآن والوں سے مقابلہ، قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل. ہمارے سامنے روایت پرستو تمہاری بریکیں فیل. دوستو پھر ملیں گے. قرآن زندہ باد.